بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اہلیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے تمام رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پشت بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس جھوٹ سے متہم کرتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نامعلوم اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہ ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص اسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟
تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہی کا طالب ہے، اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے بھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے، تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت خوشی جب دل میں تا جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہذا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاکم بشرا کے پاس بھیجا تھا، اور اس خط میں وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا